اگر میں آج آپ کو وہ کلمات بتاؤں، وہ دعائیں بتاؤں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو انہیں پڑھ لیتا ہے اس کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو کیا آپ یہ سن کر آگے بڑھیں گے یا رک کر غور کریں گے؟ آج کا یہ عمل، یہ دعائیں، یہ اذکار صرف وظائف نہیں بلکہ یہ وہ الفاظ ہے جو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کا ذریعہ قرار دے دیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ سب سے پہلی بات، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن رزق کھلتا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے، ان دعاؤں کو پکڑنے سے جو ان کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اپنے دن کی شروعات خیر سے کرتا ہے، اللہ اس کے دن میں برکت ڈال دیتا ہے، اور صبح کے رزق کے سب سے پہلی دعا جس پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ دلائی وہ ہے اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد مانگا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو صبح مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے دن بھر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اسے روزانہ ایک بار فجر کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا ذکر بتایا جو رزق کھول دینے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے تو اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے بند تالے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم بشارت دی ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جنت کا خزانہ ہو اس کے دنیا کے خزانوں پر بھی آسانیاں کھول دی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی۔ آپ اسے دن میں 300 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل بتایا جس سے رزق گھر میں سیلاب کی طرح داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لے اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، حفاظت دے دی گئی اور کفایت کر دیا گیا، یعنی اب رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق کے لیے بسم اللہ کے اہتمام کی بہت تاکید کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے نہ ہو اس میں برکت نہیں رہتی، لہٰذا جو بھی کام کرے دروازہ کھولیں، کاروبار بیٹھیں، دسترخوان لگائیں، صرف کہیں بسم اللہ، اور رزق میں برکت لکھی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑی دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا رزق تنگ ہو جائے اور وہ یہ دعا مانگے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایسی دعا قرار دیا جو انسان کو حلال کے ساتھ غنی کر دیتی ہے۔
آپ اسے 10 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق گھٹ رہا ہو وہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ آپ اسے رزق کھولنے کا دروازہ قرار دیتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنے والا رزق سلامتی اور حفاظت میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات سے ثابت ہے کہ آپ صبح یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے تھے۔ یہ عمل رزق، صحت اور گھر کی خیر و برکت کا سبب بنتا تھا۔ یہ عمل رزق، صحت اور گھر کی خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایک اور کلمہ سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ذکر کو ایسا ذکر قرار دیا ہے جس سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ آپ دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی پڑھ لیں جو کثرت رزق کے سب سے جامع دعا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ یہ دعا رسول اللہ نے اس وقت بھی پڑھی جب رزق کے انتظار میں تھے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پڑھی جب رزق کے انتظار میں تھے۔ اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ دعا رزق کے دروازوں کو خود کھول دیتی ہے۔ یہ تمام دعائیں، یہ تمام اذکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ ان میں ایک خاص ترتیب ہے، صبح کا ذکر، استغفار، جنت کا خزانہ، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ کا اہتمام، سورہ اخلاص، فلق، سورۃ الناس، صدقہ، اور آخر میں اللہ کے فضل کی دعا۔ اگر کوئی بندہ ان پر عمل کر لے تو وہ صرف اپنی قسمت نہیں بدلتا، وہ اپنی نسلوں کا رزق کو روشن کرتا ہے۔ یا اللہ، یہ جو دعا پڑھ رہا ہے اس کے رزق میں برکت دے، اس کی تنگی کو دور فرما، اس کے دن کو خیر سے بھر دے، اس کے گھر، اس کی دکان، اس کے کاروبار میں ایسی برکت دے جو ہمیشہ رہے۔